اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مسلمان الحمدللہ پاک و صاف رہتے ہیں، پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور گندہ رہنا یا گندگی کو پسند کرنا بہرحال اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو تو جسم بھی پاک رکھو، اپنے کپڑے بھی پاک و صاف رکھو، اور جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک و صاف رکھو۔ اور پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی ہے، تو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ تو ایک مسلم دنیا میں کہیں بھی رہے ناپاک و ناصاف نہیں رہتا، اور گندگی اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ جہاں رہتا ہے اس کو بھی پاک و صاف رکھتا ہے، اور جہاں کھیلتا کودتا ہے اس کو بھی پاک و صاف رکھتا ہے، اپنی مجلسوں کو پاک و صاف رکھتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں اور جہاں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں ان سب کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، تین لعنت کی چیزوں سے بچو۔ ایک ہے البراز فی الموارد، جہاں گھاٹ ہے پانی پیا جاتا ہے اور جہاں لوگ آتے ہیں وہاں پیشہ و پاخانہ مت کر۔ وقارعۃ الطریق، اور جو راستہ ہے جہاں سے لوگوں کا آنا اور جانا ہے اور گزر ہوتا ہے اس کو بھی پاک و صاف رکھو، اس کو گندا مت کرو۔ والظل، اور جہاں جو سائے دار درخت ہے اور جہاں سائے کی جگہ ہے اس کو بھی پاک و صاف رکھو، وہاں گندگی نہ پھیلاؤ۔ تو دیکھو جہاں جہاں لوگوں کے آنے جانے گزرنے بیٹھنے کی جگہیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سب جگہوں کو پاک و صاف رکھو، کیونکہ گزرنے والے اگر گزریں گے اور ناپاک یا گندی جگہ ہوگی تو لوگ لعن طعن کریں گے، لعنت بھیجیں گے کہ کیسے لوگ ہیں، لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے اور اس کو یہ ناپاک اور گندا رکھتے ہیں، لوگ یہاں سایہ حاصل کرتے ہیں، لوگ وہاں پیشاب پاخانے کر دے رہے ہیں، لوگ جا کر کے وہاں سے پانی لیتے ہیں، خود پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، وہاں جا کے کوئی پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے یا گندگی پھیلاتا ہے، تو یہ لعنت کی جگہیں ہیں۔ اور لعنت بڑا سخت لفظ ہے جو ہمارے دین میں بولا گیا ہے، اس لیے پاکی اور صفائی مطلوب ہے۔ ہم جہاں رہیں وہاں بھی، جہاں کھیلتے ہیں وہاں بھی، گزرنے کی جگہوں پر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور پاک و صاف خود رہیں گے اور ان جگہوں کو بھی پاک و صاف کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔